الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأولياء أمته أجمعين أما بعد. معزز سامعین و ناظرین اکرام، ذکر ہے خواجگان چشت کا اور تذکرہ ہے بانی سلسلہ چشت اہل بہشت امام الاولیاء خطبۃ الاصفیاء خواجہ خواجگان حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے اپنی عظیم خداداد علمی بصیرت و روحانی فضیلت کی بنا پر عظیم خانوادہ چشتیہ کو قائم فرمایا اور جن کے انفاس کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہزاروں اولیاء اللہ کو اس سلسلے میں پیدا فرمایا. اپنی خصوصیات کی بنا پر انفرادی شان، انفرادی مقام کا حامل سلسلہ چشتیہ یہ آپ کے فیضان کرم سے جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک کے اللہ اس کو قائم و دائم رکھے. عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سر حلقہ آپ کے سردار حضرت ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ محفل سما کے بڑے شوقین تھے. یہ چشتیوں کی خصوصیت یا خاصہ ہے، اگرچہ کہ دیگر سلاسل کے طریقت کے لوگ بھی جو ہے محفل سما کو سنتے ہیں، لیکن سلسلہ چشتیہ میں اس کی بڑی خاص اہمیت ہے، بلکہ سلوک میں یہ داخل ہے کہ اس کے ذریعے اللہ اس کے رسول کی محبت، بزرگان اکرام کی روحانیت سے تعلق کو مضبوط کرنے کا مؤثر ذریعہ محفل سما ہے، جبکہ وہ پورے آداب و شرائط کے ساتھ ہو. تصنع، ریاکاری، دکھاوا، بناوٹ، ان تمام چیزوں سے مبرہ ہو. تو ایسا سما یقیناً محمود ہے اور مقصود حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اور یہ بھی آپ کی خاص بات ہے کہ کسی عالم شرح نے کبھی آپ پر اعتراض نہیں کیا، چونکہ سما شروع ہی سے ایک اختلافی مسئلہ رہا. حلت و حرمت کے متعلق، جواز و عدم جواز کے متعلق، جائز و ناجائز ہونے کے متعلق طویل بحثیں چلی، کتابیں لکھی گئیں، موافقین نے بھی کتابیں لکھی، مخالفین نے بھی کتابیں لکھی، موافقین نے بھی دلائل دیے، مخالفین نے بھی دلائل دیے. اب ہمارے نزدیک سما کی جو علت ہے یا سما کا جائز ہونا ہے، یہ بات کافی ہے کہ اکابر اولیاء اللہ جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے قریب تک نہ گئے ہوں، جن کی زندگیاں شریعت مطہرہ کی پابندی میں گزری ہوں، اور جن کے وجود کے برکت سے اللہ نے بے شمار لوگوں کو دولت ایمان سے مالا مال کیا ہو، وہ کبھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ارتکاب حرام کر ہی نہیں سکتے، کبھی ایسی حرکت میں سرزدی نہیں ہو سکتی کہ جو حرام کی طرف ہو. تو یہ اکابر اولیاء اللہ کا معمول سننا یہ خود جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نزدیک سما حلال اور جائز ہے. اب بہت سارے لوگ جو اس کے اندر توجیہ کرتے ہیں یا اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کہ تعویلات کرتے ہیں، وہ سما الگ تھا، یہ سما الگ ہے، وہ سما کی بات اب کہاں آئے گی. تو یہ معاملہ صرف سما کی حد تک نہیں ہے یا محافل کی حد تک نہیں ہے، ہر چیز میں ایسا ہی معاملہ ہے. ان کی عبادتیں اور تھی، ہماری عبادتوں میں فرق ہے. ان کا زہد و تقویٰ کیا تھا اور ہمارا معاملہ کیا ہے.
جہاں محفل سما کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی ان کا معاملہ الگ تھا، بولے ویسی بات آج کی محفل میں کہاں ہے، تو ویسا تقوی آج کی لوگوں میں کہاں ہے، ویسی عبادت گزاری آج کے لوگوں میں کہاں ہے، ویسی تہجد کی پابندی آج کے لوگوں میں کہاں ہے جو ان لوگوں میں تھی۔ تو یہ معاملہ صرف سما کی حد تک نہیں، ہر شعبہ حیات میں جو اسلامیات سے تعلق رکھتا ہے یہی کیفیت ہے کہ ان کی طرح نہ زہد و تقوی ہے، نہ عبادت گزاری ہے، نہ تہجد گزاری ہے، اور نہ دیگر عبادتیں ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کار خیر کرنا چھوڑ دے کہ ہم اس طرح کہاں سے کر سکتے ہیں، ہم ویسی احتیاط کہاں سے کر سکتے ہیں، ہم اتنا تقویٰ کہاں سے اختیار کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ چھوڑ ہی دیں گے تمام کاموں کو۔ تو یہ حال محفل سما کا ہے، وہ اہل سے سنتے تھے اور اب ان کی نقل ہے، وہ اصل میں سنا کرتے تھے، ہم انہی کی نقل کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا تھا، اس نقل کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اچھوں کی نقل کرنا بھی اچھی چیز ہے۔ رسول گرامی بخار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب جو اکابر خواجگان چشت اہل سما تھے، ان کی کوئی مشابہت کرتا ہے، حقیقت میں وہ کیفیتیں نہ بھی ہوں ان کے اندر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا۔ جیسے محفل سما کے حد تک نہیں کہ جس میں مثال دی جائے، ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ بغیر مزامیر کے ہوا کرتا تھا، وہ ہوا کرتا تھا، ایسے ہوا کرتا تھا۔ تو اگر وہ ہوتی نہیں تمام چیزیں، مزامیر وغیرہ یا آلات موسیقی ہوتے ہی نہیں، تو اس کو محفل سما نہ کہتے بلکہ محفل نعت خوانی کہتے۔ جیسے نعت خوانی ہوتی ہے بغیر آلات کے، بغیر آلات موسیقی یا مزامیر کے بغیر استعمال کی، جو ہے نعت خوانی کا جیسا طریقہ بنا ہوا ہے، تو پھر وہاں پہ پھر آج تک کسی نے اس کو حرام نہیں قرار دیا، کسی نے فتویٰ نہیں دیا نعت خوانی کے اوپر کہ یہ ناجائز ہے یا حرام ہے، بلکہ اس کے جائز ہونے پر، اس کے مستحسن ہونے پر، اس کے کار ثواب ہونے پر تمام متفق ہیں۔ تو عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت بغیر آلات موسیقی کے، بغیر مزامیر کے اگر وہ سما سنتے تو نعت خوانی ہی کی کیفیت ہوتی، تو اس کے اوپر حرمت کا فتویٰ کیوں آتا، وہ حرام کیوں کہتے؟ تو جو فتویٰ لگا یا اختلاف جو کیا گیا محفل سما سے، یہ بات خود اس دلیل کی سے ثابت ہوتی ہے کہ آج کی جو نعت خوانی کا مسئلہ ہے بغیر آلات سما کے یا بغیر آلات موسیقی کے، وہاں اس وقت ویسا نہ تھا۔ اگر ویسا ہی ہوتا تو کوئی حرام نہیں کہتا، کوئی اختلاف نہیں کرتا، سب کے پاس جائز ہوتا۔ قصیدہ برد شریف پڑھتے ہیں، تمام کے پاس جائز ہے۔ قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے بغیر آلات موسیقی کے، تو تمام کے پاس جائز ہے۔ تو اس کی مخالفت کرنا یا سما پر اعتراض کرنا خود اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اکابرین مزامیر کے ساتھ سنا کرتے۔ سلطان المشائخ خواجہ خواجگاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ایک حوالہ دیا جاتا ہے۔ حضرت نے مزامیر کے متعلق جو کہا وہ ایک وقتی طور پر تھا، ورنہ سما کی محفلوں کے بے شمار واقعات نظام الدین اولیاء سے منسوب ہے۔ مرۃ الاسرار پڑھیں آپ، اقتباس الانوار پڑھیں، قوام العقائد پڑھیں، سیر الاولیاء پڑھیں، بے شمار کتابیں جو چشتیہ سلسلے کی امہات الکتب ہیں۔ شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہوگی جس میں محفل سما کا تذکرہ نہ ہو اور وہ چشتیہ سلسلے کے متعلق کتاب ہو۔ تو الغرض ایک طویل بحث ہے۔ اب ہم تو یہ کہیں گے جو حلال سمجھتے سنیں، جو حرام سمجھتے نہ سنیں۔ اس میں جو ہے کوئی شدت و غلو کرتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی پر جب کیفیت طاری ہوتی تو در و دیوار جنبش میں آ جاتے۔ اگر آپ کی مجلس سما میں کوئی بیمار شریک ہوتا تو اللہ تعالیٰ صحت یاب کر دیتا، اور اس محفل کی برکت یہ تھی کہ شریک ہونے والا شخص دوبارہ گناہوں کی طرف راغب ہی نہیں ہوتا، گناہوں سے جو ہے نفرت ہو جاتی۔
اللہ اس کے رسول کی محبت جس دل میں آ جائے پھر وہ گناہ کی طرف نہیں آتا. جہاں اس کا فقدان ہوتا ہے وہی شخص مائل پا گناہ ہوتا ہے، نافرمانی کی طرف آتا ہے. تو حضرت کے پاس جو آتا محفل سما میں شریک ہوتا پھر دوبارہ گناہ کی طرف نہ. لیکن دنیا والوں کو اس میں شریک ہونے کی اجازت نہ تھی. جو دنیا دار لوگ تھے انہیں منع کیا کرتے. اگر کوئی آ جاتا تو پھر وہ تاریک الدنیا ہو جاتا. ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی سے پوچھا کہ حضرت آپ دنیا والوں کو اپنی مجلس میں شریک ہونے کے فیض سے کیوں محروم رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دنیا اور دنیا والے اہل کثافت کے زمرے میں آتے ہیں اور درویش اہل لطافت کے. کثافت اور لطافت ایک دوسرے کی ضد ہے اور اجتماع ضد میں محال ہے. جمع ضدین جسے کہتے ہیں، جو دو متضاد چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی. آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، دن اور رات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ متضاد چیزیں ہیں. تو اسی طرح دنیا دار اہل کثافت ہیں اور درویش اہل لطافت ہیں. وہ کثیف ہیں، یہ لطیف ہیں، اور ان کا مجموعہ یا جمع ہونا جمع ضدین یہ ناممکن ہے. اسی لیے کہتے کہ جو دنیا دار آدمی ہے وہ ہماری محفل سما میں نہ آئے. اگر وہ آ جاتا کوئی اتفاقاً تو پھر اس کی برکت سے وہ دنیا داری کو چھوڑ کر جو ہے دینداری کی طرف رہ جاتا، مائل ہو جاتا. پھر سما کے لیے اجتماع اخوان کی شرط ضروری ہے تاکہ اس وقت سب کا دل خدا کی طرف متوجہ ہو اور سب حاضرین دیدار یار کے طالب ہوں. الفقراء کا نفس واحد، یعنی سب فقراء ایک جیسے ہیں کہ معنی یہی ہے. سما کے دوران اسرار الہی ظاہر ہوتے ہیں اور دل آئینے کی طرح روشن ہوتا ہے. اہل سما اس لیے روشن ضمیر ہوتے ہیں. اب جو سنتے ہیں پورے آداب کے لحاظ سے ان کی کیفیتوں کا یہاں پر بیان کرتے ہیں شیخ خلا دیا چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ دیدار الہی کے طالب ہیں، اسرار الہی ان پر ظاہر ہوتے ہیں، ان کے دل آئینے کی طرح صاف ہوتے ہیں محافل سما میں. آپ جب محفل سما منعقد کرنا چاہتے تو 2-3 روز پہلے ہی سے خبر کر دیتے اور خود روزہ طے کا رکھ لیتے. خوالوں کو مجلس سما ہمیں حاضر ہونے سے پہلے تائب ہونے کی ہدایت تھی. اب یہ ایک اعلیٰ معیاری طور پر محفل سما جو تھی اس میں پورا اہتمام تھا. کس چیز کا؟ کہ اس چیز کا اہتمام کہ خود حضرت 3 دن روزہ رہتے اور خوالوں کو حکم ہوتا کہ وہ لوگ توبہ کر کے آئیں، باوضو رہیں، آداب کو ملحوظ رکھیں. یہ تمام آداب دیکھیں فیوز و برکات جو حاصل ہوتی ہیں وہ اہتمام سے ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اہتمام کیوں اتنا؟ کبھی فاتحہ ہوتی ہے، کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے، بولتے بھئی اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، ایک چیز ہے جو پیش کیا جا رہا ہے اور دوسری ہے اس کی پیشکش کیسی ہو. اچھے کھانے ہیں، اچھی غذائیں ہیں. اصل پیش کرنے کا مقصد تو غذا ہے دسترخوان پہ رکھنے کا. اگر کوئی خراب یا میلے برتن میں اچھی غذا رکھ کر دے تو کیا کھانا چاہیں گے آپ؟ غذا اچھی ہے، برتن خراب ہے، برتن میں گندگی ہے، دھول بیٹھی ہوئی ہے، تو کہیں گے نہیں. پیشکش بھی اچھی ہو، جو چیز پیشکش کی جا رہی ہے وہ بھی اچھی ہو. تو اہتمام جتنا ہوتا ہے یہ آپ کی عقیدت کا مظہر ہے. فاتحہ تو آپ جنگل میں ٹھہر کے دلائیں، مسجد میں ٹھہر کر دلائیں، روڈ کے اوپر ٹھہر کر دلائیں، قبرستان میں ٹھہر کر دلائیں، ہو جائے گی. لیکن جس میں اہتمام کیا جاتا ہے، نیاز 11ویں شریف دیار ہند میں ہمارے پاس رائج ہے، بر صغیر میں اہتمام کرتے ہیں، بڑے پیمانے پر خصوصی اہتمامات ہوتے ہیں. حال ہی میں جو ہے ہمارے دکن کے حیدرآباد کے مشہور خواجہ چمن شریف کی 11ویں شریف میں مجھے حاضری کا اتفاق ہوا. لطیف پاشا صاحب قبلہ کی دعوت پر جو میں حاضر ہوا، حسن بابا کے خانخواہ شریف میں حاضری کی سعادت ملی. تو ایسا اہتمام خصوصی طور پر پورا کمرے میں جو ہے تمام نظر و نیاز کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ اہتمام محبت کا، مودت کا، عقیدت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ آپ کو کسی بزرگ سے جتنی محبت ہے آپ اس کا اتنا ہی رہو. کوئی آپ کے پاس معزز مہمان آتا ہے تو آپ گھر کی صفائی کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، اچھا کر کے رکھتے ہیں کہ آنے والے کو اچھا لگے. اب کوئی روزہ آنے والا ہو
تو اس کے لیے اہتمام نہیں ہوتا کہ ایک معمول ہے ہاں کہ مہمان جتنا بڑا ہوگا بلند ہوگا اتنا ہی آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب جہاں روزانہ جانا آنا ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، رشتہ داری ہو یا جو ہے استاد شاگرد ہوں، پیر مرید ہوں، تو وہاں پر جو ہے اتنا جو ہے اہتمام نہیں ہوتا کیونکہ روز کا معمول ہے وہ۔ تو روزانہ فاتحہ بھی ہوتی ہے، لیکن 11ویں کا مہینہ ہوتا ہے، رجب کا مہینہ ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ جو خصوصی اہتمام جو ہے اس کا کیا جاتا ہے، ان بزرگوں کی اعلیٰ ترین نسبت کے پیش نظر جو ہے اہتمام کرتے ہیں، صاف صفائی ہوتی ہے، چنا ڈالتے ہیں یا گھر دھوتے ہیں، کرتے ہیں، اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی عقیدت ہے، منع تھوڑی کیا گیا اسلام میں کہ یہ کہا رہے گا کہ جو ہے چنا نہ ڈالیں گھر کو، گھر نہ دھوئیں، گھر میں خوشبو نہ لگائیں، بلکہ آقا کریم سرور عالم تو فرماتے ہیں کہ پاک صاف رہو، صاف ستھرے رہو، اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ یہ تو حضور کی حدیث ہے۔ اب جتنی صاف صفائی کر رہا ہے فاتحہ کے لیے، 11ویں کے لیے، کنڈوں کی نیاز کے لیے، تو گویا یہ تو جو ہے اسلامی صفائی، نفاست اور ستھرائی کا اعلیٰ نمونہ پیش کر رہا ہے۔ اب آپ کو تکلیف ہوتی ہے کسی کو تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کوئی اہتمام نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، کوئی صفائی کا اہتمام نہ رکھے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، کوئی کر رہا ہے تو بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ تو اہتمام جتنا ہو۔ اب یہاں پر مجالس سماع کی بات کی گئی۔ ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ سر حلقہ چشتیہ، تمام چشتیوں کے آقا و مولا، تمام چشتیوں کے سردار، تمام چشتیوں کے رہبر و رہنما۔ اب ان کا جو معاملہ تھا محفل سماع منعقد کرنے کا، ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ ہاں ہم فرض بچھا دیتے ہیں، قوالوں کو بلاتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ اب حضرت کے پاس تو یہ معاملہ تھا کہ 3 دن روزہ رہتے، خالی پیٹ ہوا کرتے، قوالوں کو حکم ہوتا، ہاں کیونکہ جیسا سننے والا ہے قوال بھی اسی معیار کا ہو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے عالم باللہ عالم محمد سید خواجہ معین الدین حسن مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنانے والا سننے والا جب تک کہ برابر نہ ہو محفل منعقد نہیں ہوتی۔ تو جیسے سننے والے تھے سنانے والے بھی ویسی تھے، اب جیسے سننے والے سنانے والے بھی ویسی ہیں، تو برابری کا معاملہ ہے۔ تو اتنا اہتمام ان کا ہو رہتا تھا، کیفیت ان کی ویسی ہوا کرتی تھی، تھوڑی دیر سماعت سنتے تھے، 1 ہفتہ کیفیت رہا کرتی تھی۔ اب پوری رات دن سن رہے ہیں، 15 منٹ کیفیت نہیں رہتی سماع ہونے کے بعد۔ تو یہ اعلیٰ درجے کا اہتمام کہ خود 3 روزہ رہ رہے ہیں، قوالوں سے تائب توبہ کروا رہے ہیں، پھر اس کے بعد محفل سماع منعقد ہو رہی ہے، تو بتائیے اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی کیفیتوں کا اندازہ ہماری محدود اور ناقص عقل کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ یہ جو گفتگو ہے تو خاص اہل طریقت کے لیے، ارباب طریقت کے لیے ہے۔ اب جیسے متعلق نہ اس کے لیے تو گفتگو ہی نہیں ہے۔ یہ فرماتے کہ واقعہ، کیونکہ عمومی طور پہ حضرت کے حالات میں جو ہے یہ محافل سماع کے واقعات ہی جو ہے بیان ہوئے ہیں، واقعات جتنے بھی آئے ہیں۔ یہ خصوصی وصف تھا۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی مرحوم نے بھی تاریخ مشائخ چشت میں اس کا شکوہ کیا کہ جو ہے ایک عظیم ذات، ایک عظیم ہستی، اس کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے۔ اگر معلومات ہیں تو چند سماع کی محفلوں کے بارے میں ذکر آتا ہے، جس سے حضرت شیخ کی دھندلی تصویر بھی نہیں بن سکتی۔ حضرت کے شیخ کی اگر دھندلی تصویر نہ بھی بنے، بعد کے جو اکابر اولیاء اللہ ہیں اگر ان کو دیکھ لیا جائے تو وہ تصویر جو ہے پوری صاف اور واضح طور پر نظر آتی ہے کہ بعد والوں میں بھی انہی کا اثر رہا، اسی کا اہتمام رہا، چاہے بختیار کاکی کی محفل سماع ہوں یا نظام الدین اولیاء کی ہوں یا غریب نواز سرکار کے ہوں یا نصیر الدین چراغ دہلوی کے ہوں، وہ بھی سنا کرتے تھے۔ لوگوں نے بیکار کے جو ہے ان کے متعلق بھی مشہور کر دیا کہ نصیر الدین چراغ دہلوی محفل سماع نہیں کرتے تھے۔ آپ کتاب پڑھیں، ملفوظات پڑھیں، کئی واقعات محفل سماع کی موجود ہیں۔ تو اس چیز کو خواجگان چشت اہل بہشت کی زندگی سے ہٹا ہی نہیں سکتے آپ، محفل سماع کو۔ یہ ان کے طریق کا، ان کے سلسلے کا اور ان کے نظام کا ایک ایسا اٹوٹ حصہ ہے کہ جس کے بغیر ان کی
تصویر یا حیات زندگی ادھوری نظر آتی ہے، اسی لیے ہر جگہ اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ شدید خشک سالی تھی، سوکھا پڑ گیا، خط پڑ گیا۔ سلطان وقت اور تمام ائمہ اکرام خواجہ ابو اسحاق چشتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور دعا فرمائیں بارش کے لیے۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی نے قوالوں کو طلب کیا، مجلس سما منعقد کی اور سلطان وقت سے فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں، آپ چلے جائیں، ہم سن لیں گے۔ یہ وہ عظیم بادشاہ ہیں، شہنشاہ ولایت، کہ ان کے یہاں دنیا داروں کی، دولت مندوں کی یا جو ہے اہل ثروت کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ کہا کہ آپ جائیں۔ بادشاہ چلا گیا، فقراء کے ساتھ اس نے شرکت کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا اگر آپ موجود ہوں گے تو بہت سی نعمتیں جو سما کے دوران اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں نازل نہیں ہوگی، پھر بارش کس طرح ہوگی؟ آپ دل جمعی کے ساتھ خدا کی مہربانی اور عنایت کے منتظر رہو، انشاءاللہ بارش ضرور ہوگی۔ آپ نے سمجھایا۔ آپ کی تشریف آوری سے، آپ کے بیٹھنے سے محفل سما کی جو برکتیں ہیں وہ جو ہے کما حق حاصل نہیں ہوگی، لہذا مقصد پورا نہیں ہوگا بارش ہونے کا۔ سلطان وقت آپ کے حکم کے مطابق اپنے محل چلا گیا بادشاہ، اور حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی پر سما کے دوران حال اور وشت کی کیفیت طاری ہوئی، زار زار رونے لگے۔ ٹھیک اسی وقت رحمت الہی جوش میں آئی اور بے تحاشا بارش ہونی شروع ہو گئی اور خلق خدا کو اطمینان نصیب ہوا۔ دوسرے روز سلطان وقت حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی کی خدمت میں پھر حاضر ہوا۔ حضرت خواجہ زار زار رونے لگے، یہاں تک کہ حاضرین مجلس پر رخت طاری ہو گئی اور ان لوگوں نے حضرت خواجہ سے گریہ زاری کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں معلوم اللہ کا کون سا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے کہ سلطان متواتر میرے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کیا کمال درجے کا تقویٰ ہے۔ فرماتے ہیں کیا گناہ ہو گیا کہ سلطان جو بار بار میرے پاس آ رہا ہے، بادشاہ میرے پاس آ رہا ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ کہ بادشاہوں کے آنے کو اتنا معیوب سمجھتے تھے۔ مجھے خوف ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن میرا انجام دولت مندوں کے زمرے میں نہ ہو، ان کے چاہنے والوں میں نہ ہو۔ پھر آ کر کے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو زبان مبارک پر یہ دعا جاری تھی جو حدیث شریف کی دعا ہے، اے اللہ مجھ کو مسکین زندہ رکھ اور مسکینی میں ہی موت دے اور میرا محشر مسکینوں کے ساتھ فرما۔ سلطان وقت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی جب کسی دولت مند کو دیکھتے تو فرماتے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری حفاظت کر۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی کے بارے میں مشہور ہے، آپ جب کہیں جانا چاہتے تو پلک جھپکنے تک مقام پر پہنچ جاتے، آنکھ بند کر کے کھول دیتے تو اس مقام پر پہنچ جاتے۔ اللہ نے طے زمانی اور طے مکانی کی جو کرامات ہیں وہ آپ کو عطا فرمائی تھیں کہ طویل فاصلہ بھی چند لمحوں میں طے ہوتا اور طویل وقت بھی چند لمحوں کے اندر آ جاتا۔ مقام کی دوری آپ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی، مقام کتنا دور ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ آپ کا وصال 14 ربیع الثانی کو ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ آخری وقت میں آپ نے جو ہے خرقہ خلافت جو تھا خواجگان چشت کے پاس جو تبرکات تھے وہ تمام آپ نے ابو احمد ابدال چشتی کو عنایت فرمائے، اپنا جانشین بنا کر آپ مقام چشت سے روانہ ہو گئے۔ کئی تذکروں میں جو بات کیے ہیں اس میں حضرت کا مزار مبارک چشت میں لکھا گیا ہے، چشت میں حضرت کا مزار مبارک نہیں ہے۔ مقام چشت میں حضرت ابو احمد ابدال چشتی، ابو محمد محترم چشتی یا خواجہ محمد چشتی بھی کہا جاتا ہے، ابو محمد بھی کہا جاتا ہے۔ ابو احمد، ابو محمد، ناصر الدین ابو یوسف چشتی اور خواجہ مودود چشتی کے مزارات ہیں۔ یہ 4 بزرگان دین چشت ہی میں رہے، چشت ہی میں ان کا انتقال ہوا، ان کے مزارات وہیں پر ہیں۔ حضرت ابو اسحاق چشتی واپس اپنے ملک شام کو چلے گئے، شہر عکا، ہیکر اسے کہا جاتا ہے، جو 152 کلومیٹر جو ہے یروشلم سے ہے۔ اس مقام پر آپ وہیں پر جا کر رہے جہاں جس علاقے میں فرقہ بہائیہ کے بانی بہاءاللہ کا مقبرہ اور خبر بھی ہے، اسی علاقے میں ہیکر میں وہیں پر جو ہے
آپ نے آخری سانس لی اور بعد وصال وہیں پر ہوا۔ بعض لوگ حضرت شیخ اکبر کے روضے کے پاس آپ کا مزار مبارک لکھتے ہیں، لیکن تمام قدیم کتابوں میں شہر عکا ہی کا ذکر ہے۔ بعض حضرات کو لکھنے میں غلطی ہو گئی تو عکا کو مکہ کر دیا، عین کو میم بنا دیا، عکا سے وہ مکہ ہو گیا۔ تو بعض تذکروں میں جو ہے کاتب کی غلطی یا مصنف کی غلطی سے مکہ ہو گیا۔ شہر مکہ میں آپ کی مزار، شہر مکہ نہیں، شہر عکا ہے، عین کاف ہے، عکا، ہاں ایکر جسے کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس علاقے میں جو ہے وہ آپ کا مزار مبارک ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وہ کس حال میں ہے اور اس وقت اس کا محل وقوع کیا ہے، یہ تلاش بسیار کے بعد بھی جو ہے ہمیں جو ہے ملا نہیں۔ اگر کوئی شخص واقف ہو، کوئی جانتے ہوں اس کا محل وقوع وغیرہ، وہ ضرور جو ہے فیس بک کے ذریعے یا میسنجر کے ذریعے جو ہے اس کی اطلاع ضرور دیں، تاکہ دیگر حضرات کو بھی اس کا صحیح محل وقوع جو ہے معلوم ہو جائے، اور ایک عظیم ہستی کی فیض و برکات اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ این دعا از من و از جملہ جہاں آمین۔ باد الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتی آرا روشنائی۔